بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. سورۃ الزلزال ہے. مدنی یا مکی ہونے کے سلسلے میں اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن اکثروں کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے بھونچال سے ہلا دی جائے گی، یعنی زمین تھر تھرا جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے جو خزانے ہیں اس کو نکالے گی، اپنا جو بوجھ ہے اسے نکالے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ تمام اخبار کو بیان کرے گی، اپنے تمام خبروں کو بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس لیے کرے گی کیونکہ اس کے رب کا اس کو یہ حکم ہوگا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس جا رہے ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس شخص نے بھی ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا، اچھا عمل کیا ہوگا، یرہ، وہ اس کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے بھی رتی برابر برا عمل کیا ہوگا اس کو بھی وہ دیکھے گا. یہ جو زلزلے کا ذکر اس سورے میں کیا گیا ہے، یہ زلزلہ قیامت کے قریب آنے والا زلزلہ ہے، یعنی نفخہ اولا ہے، یا اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جبکہ دوسری مرتبہ انسان قبروں سے اٹھے گا، اور قبروں سے اٹھ کر زمین کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ تمام چیزیں باہر ہوں گی. کیا سونے کی کانیں، کیا چاندی کی کانیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن ایک شخص کہے گا کہ یہ سب چیزیں، اتنی سب چیزیں اس کی بہتان ہے، کیا ان چیزوں کے لیے میں نے چوری کی ہے؟ جو شخص چوری کیا ہوا رہے گا وہ کہے گا کیا اس کے لیے میں نے اس کا مال چوری کیا تھا، کیا اس مال کے لیے میں نے کسی کو قتل کیا تھا؟ یہ سب انسان کہے گا. اور جو عالم ہوگا قیامت کے میدان میں کہ لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے بقدر وہ اس کو دیکھنے کے لیے ٹولیوں میں الگ الگ ادھر سے ادھر ہوں گے. اور ایک چیز جو اس میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ زمین اپنے تمام احوال کو بیان کرے گی. جس زمین پر جو بھی گناہ کا کام کیا ہوگا یا اچھا کام کیا ہوگا وہ زمین گواہی دے گی کہ یہاں پر اچھے اعمال کیے گئے تھے. اور جس زمین پر برے کام کیے جائیں گے وہ زمین بھی گواہی دے گی. اگر اس کی توبہ نہیں ہوئی ہے تو زمین بھی گواہی دے گی کہ یہاں پر برا کام کیا گیا تھا. آخر کی دو آیتیں بہت جامع آیتیں ہیں. جو کوئی بھی رتی برابر بھی جس نے خیر کیا ہوگا، یعنی خیر کے معنی جو شرعی اعتبار سے خیر ہو، یعنی ایمان کی حالت میں کیا جائے، بغیر ایمان کے جو بھی خیر ہو اس کا بدلہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس کا آخرت میں کچھ بھی اسے نہیں ملتا. اور ذرہ برابر بھی اگر کسی کے اندر ایمان ہوگا قیامت کے دن تو وہ اس کو جہنم سے وہ نکالا جائے گا اور جنت میں اس کا داخلہ کیا جائے گا. دوسری آیت، آخری آیت سورۃ الزلزال کی،
جس نے شر کیا ہوگا وہ اسے بھی دیکھے گا. شر وہ شر ہے جس کی اس نے اب تک توبہ نہ کی ہے. کوئی برائی کا کام کیا اور اس کی توبہ نہیں کی، وہ بھی اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا. تو اس سورہ کا خلاصہ یہی ہوا کہ زلزلہ آنے والا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، زمین گواہی دینے والی ہے، یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ پیغام ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، بلکہ چھوٹے سے بھی چھوٹا گناہ ایسا ہو جیسا کہ ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے. اور اگر بڑے سے بڑا ہم چھوٹے سے چھوٹے بھی کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو قیامت کے دن ہمیں نہیں معلوم اس عمل کا ثواب ہمیں کتنا ملے گا، اس نیکی کی ہم کو کتنی ضرورت ہوگی. تو لہٰذا چھوٹا صدقہ، کم صدقہ یا کوئی کام اس طرح کر رہے ہیں جو آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے، وہ چھوٹا اس کو مت سمجھیے، اس لیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی قیامت کے دن اچھے ہوں یا برے ہوں ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زلزلے والی جو صورت آنے والی ہمارے سامنے قیامت کے میدان میں ہو یا قیامت سے پہلے ہو، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری سے بری چیزوں سے بھی چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.